وہ مسلمان سائنسدان جس نے اللہ کے لیے کائنات کو ناپا، الخازنی کی بھولی ہوئی کہانی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ 1100 کی دہائی میں ایک مسلمان سائنسدان نے کشش ثقل، درست پیمائش اور سائنسی توازن کو بیان کیا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، دولت کو ٹھکرا کر۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ الخازنی کی سچی کہانی ہے، ایک ایسا بھولا ہوا جینیاس جس نے ثابت کیا کہ ایمان اور سائنس ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آپ کی میراث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے الخازنی کی علم، عاجزی اور گہرے ایمان کے حامل ایک عظیم انسان کی، جو 12ویں صدی میں زندہ رہا اور جس کی روشنی آج بھی سائنس اور عقیدے کی دنیا میں چمک رہی ہے۔ مورخین نے اس کا پورا نام مختلف انداز میں محفوظ کیا ہے، مگر اس کی زندگی کا اصل مقصد بالکل واضح ہے۔ وہ ایک مسلمان عالم تھا، علم کا خادم تھا، اور ایسا مومن تھا جو ایمان اور عقل کے درمیان کوئی دیوار نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے لیے دنیا کا مطالعہ عبادت تھا، اور کائنات کو ناپنا اس کے خالق کی حمد و ثنا کا ایک طریقہ تھا۔ الخازنی طاقت اور دولت سے دور پیدا ہوا۔ وہ نہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا اور نہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی سادہ تھی، اور بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی زندگی کا آغاز خراسان کے علاقے میں واقع عظیم شہر مرو میں ایک عالم کے گھر بطور خادم کیا۔ مرو باغات، کتب خانوں اور علماء کا شہر تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے مسافر خیالات، کتابیں اور حکمت ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ اسی شہر میں نوجوان الخازنی نے آنکھیں کھولی، جہاں علم اس کے ارد گرد موجود تھا، چاہے وہ اس کا مالک نہ تھا۔ نوجوانی میں الخازنی ایک تیز ذہن اور خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا تھا۔ جب دوسرے آرام کرتے وہ غور و فکر کرتا، جب لوگ گفتگو کرتے وہ مشاہدہ کرتا۔ اس نے علماء کو فلکیات، ریاضی اور فلسفے پر بحث کرتے دیکھا۔ اس نے مساجد اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنیں، جو اسے یاد دلاتی تھیں کہ ہر علم کی بنیاد اللہ کا علم ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے استاد نے اس کی صلاحیت کو پہچان لیا اور اسے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں دی گئیں اور اساتذہ نے اسے اپنا وقت دیا۔ الخازنی نے صبر کے ساتھ ریاضی سیکھی۔ اعداد اس کے لیے خوف کا باعث نہیں تھے، بلکہ وہ اسے ایک ایسی زبان محسوس ہوتے تھے جو اللہ کی تخلیق میں موجود نظم کو بیان کرتی ہے۔ اس نے ہندسہ پڑھا اور لکیروں اور شکلوں میں خوبصورتی دیکھی۔ اس نے فلکیات کا مطالعہ کیا اور ستاروں کی حرکت میں حیرت محسوس کی۔ ہر سبق اس کے ایمان کو مضبوط کرتا گیا۔ جب وہ یہ آیت پڑھتا کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اسے یوں لگتا جیسے یہ آیت براہ راست اس کے دل اور اس کے کام سے مخاطب ہو۔ اپنے دور کے بعض علماء کے برعکس الخازنی نے شہرت کا پیچھا نہیں کیا۔ اس نے حکمرانوں کو متاثر کرنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے نہیں لکھا۔ اس کی نیت خالص تھی۔ وہ سچ چاہتا تھا، وہ درستگی چاہتا تھا، وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اللہ نے دنیا کو کس طرح چلایا ہے۔ یہی اخلاص اس کی کامیابی کا راز بنا، کیونکہ اللہ خالص کوشش میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جن علوم میں الخازنی کو خاص شہرت ملی، ان میں طبیعیات شامل ہے، خصوصاً وزن، توازن اور کثافت کا مطالعہ۔ اس کے زمانے میں بہت سے علماء ان موضوعات پر بات کرتے تھے، مگر کم ہی لوگ انہیں احتیاط سے آزماتے تھے۔ الخازنی کا یقین تھا کہ مشاہدہ اور تجربہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ایسے اوزار جنہیں انسان کو دیانت داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے آلات بنائے، ترازو بہتر کیے، اور چیزوں کو نہایت درستگی سے ناپنے کے طریقے وضع کیے۔ اس کی سب سے مشہور تصنیف کتاب میزان الحکمت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ کتاب صرف دھاتوں کے وزن اور ترازو کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ انصاف، توازن اور سچائی کے بارے میں بھی تھی۔ الخازنی کا ماننا تھا کہ جسمانی توازن اخلاقی توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ جس طرح ترازو کا درست اور منصف ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی درست ہونا چاہیے۔ اس نے نہایت احتیاط سے لکھا، مختلف مادوی کی کثافت ہوا اور پانی کے وزن پر اثرات اور درست پیمائش کے ذریعے چھپے ہوئے حقائق کو ظاہر کرنے کی وضاحت کی۔ اس کتاب میں الخازنی نے ایسے خیالات پیش کیے جو اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ اس نے کشش ثقل کے بارے میں بات کی، اگرچہ جدید اصطلاحات میں نہیں، مگر گہری بصیرت کے ساتھ۔ اس نے وضاحت کی کہ اجسام اپنے مزاج اور زمین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں۔
وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ وزن مقام کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، ایسی بات جسے صدیوں بعد دوبارہ دریافت کیا گیا۔ مگر وہ ہمیشہ قاری کو یاد دلاتا رہا کہ یہ تمام قوانین اللہ کے حکم سے موجود ہیں۔ الخازنی نے فلکیات کا بھی مطالعہ کیا۔ اس نے آسمانوں کو احترام اور عاجزی کے ساتھ دیکھا۔ جب وہ ستاروں کو دیکھتا تو نہ دعویٰ کرتا کہ وہ انہیں قابو میں کر سکتا ہے اور نہ غیب کی پیش گوئی کرتا، بلکہ وہ انہیں نشانیاں سمجھتا تھا۔ اس نے ریاضی کے ذریعے حرکات، فاصلے اور وقت کا حساب لگایا۔ اس کے کام سے فلکیاتی جدولوں میں بہتری آئی جنہیں دوسرے علماء اور مسافر استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے ستاروں کے مقامات جاننا نماز کے اوقات، سفر اور اللہ کی تخلیق کی وسعت کو سمجھنے میں مددگار تھا۔ اپنی ذہانت کے باوجود الخازنی نے سادہ زندگی گزاری۔ اس نے دولت جمع نہیں کی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس نے حکمرانوں کی طرف سے دیے گئے تحفے بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ جب اسے اپنے کام کے بدلے پیسے پیش کیے گئے تو اس نے بعض اوقات یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ علم بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اسے ڈر تھا کہ دولت اس کی نیت کو خراب نہ کر دے۔ یہ انتخاب اس کی زندگی کو مشکل بناتا رہا، مگر اس کا دل آزاد رہا۔ جن لوگوں نے الخازنی سے ملاقات کی انہوں نے اسے عاجز اور نرم مزاج پایا۔ وہ اونچی آواز میں بحث نہیں کرتا تھا اور نہ دوسروں کی توہین کرتا تھا۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا تو وہ سنتا، اگر وہ غلط ہوتا تو اپنی اصلاح کر لیتا۔ یہ کردار اسلامی تعلیم کی عکاسی کرتا ہے کہ عاجزی کے بغیر علم خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی اللہ کا بندہ ہے۔ الخازنی کا ایمان چھپا ہوا نہیں تھا، وہ اس کی تحریروں، اس کے رویے اور اس کے فیصلوں میں واضح تھا۔ وہ اپنی کتابوں کا آغاز اللہ کی حمد اور نبی کریم حضرت محمد پر درود کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ نبی نے علم کے حصول کی ترغیب دی ہے اور علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ یہی یقین مشکل وقت میں اسے طاقت دیتا تھا۔ 12ویں صدی میں زندگی آسان نہیں تھی۔ سیاسی تبدیلیاں، جھگڑے اور غیر یقینی حالات علماء کو بھی متاثر کرتے تھے۔ کتب خانے تباہ ہو سکتے تھے، سرپرست غائب ہو سکتے تھے، مگر الخازنی خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ اس کا بھروسہ اللہ پر تھا جو سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ حالات اچھے ہوتے تو وہ لکھتا اور سکھاتا، اور حالات سخت ہوتے تو صبر کرتا۔ الخازنی کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو عقل اور ایمان کے درمیان اس کا توازن تھا۔ وہ سائنس کو اسلام کے لیے خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اسے اس کی تصدیق سمجھتا تھا۔ ہر درست پیمائش اس کے یقین کو مضبوط کرتی تھی کہ کائنات حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ہر مساوات اس کے لیے ذکر بن جاتی تھی۔ وہ انسانی علم کی حدود کو بھی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب اسے کسی راز کا سامنا ہوتا تو وہ اسے مان لیتا۔ یہی دیانت اسے تکبر سے بچاتی تھی۔ اس کا یقین تھا کہ کچھ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور انسان کو اسے سکون کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ جوں جوں الخازنی بوڑھا ہوتا گیا، اس کی شہرت پھیلتی گئی۔ دور دراز علاقوں کے علماء نے اس کی کتابیں پڑھی۔ کچھ نے اس سے اتفاق کیا، کچھ نے تنقید کی، مگر سب نے اس کی سنجیدگی اور مہارت کو تسلیم کیا۔ اس کی کتابیں ہاتھ سے نقل کی گئیں اور پورے اسلامی دنیا میں پھیل گئیں۔ اس کی وفات کے بعد بھی یورپی علماء نے بالواسطہ طور پر اس کے خیالات سے فائدہ اٹھایا، اگرچہ اس کا نام ہمیشہ یاد نہ رکھا گیا۔ الخازنی 12ویں صدی میں وفات پا گیا۔ اس نے نہ کوئی محل چھوڑا، نہ خزانہ اور نہ کوئی نسل حکومت۔ اس نے جو چھوڑا وہ کہیں زیادہ قیمتی تھا، خلوص کے ساتھ لکھا گیا علم۔ اس کی زندگی اس بات کا خاموش ثبوت بن گئی کہ اسلام سائنس کی پرورش کرتا ہے اور ایمان اور عقل ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ آج جب لوگ مذہب اور سائنس کے درمیان تصادم کی بات کرتے ہیں تو الخازنی کی زندگی ایک واضح جواب ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک مومن سائنسدان ہو سکتا ہے اور ایک سائنسدان مومن ہو سکتا ہے۔ اس کا کام مسلمانوں کو ان کی علمی روایت، تجسس اور عاجزی کی طرف واپس بلاتا ہے۔ الخازنی کی کہانی ہمیں صبر بھی سکھاتی ہے۔ اس نے جلدی شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے انعام نہ ملنے کی شکایت نہیں کی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ایک ایسی دنیا میں جو بلند آوازوں اور فوری کامیابی کو سراہتی ہے، اس کی خاموش محنت بہت طاقتور اور تازہ محسوس ہوتی ہے۔ نوجوان مسلمانوں کے لیے اس کی زندگی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ خلوص کے ساتھ علم حاصل کرو۔
سوال کرنے سے نہ ڈرو، اپنے ایمان کو اپنی تعلیم سے الگ نہ کرو، نیت کے لیے قرآن کو رہنما بناؤ اور طریقے کے لیے مشاہدے کو۔ یاد رکھو کہ علم ایک امانت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی اس کی کہانی فہم کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسلامی تہذیب اندھی تقلید پر نہیں بلکہ گہرے غور و فکر، تجربے اور عقل کے احترام پر قائم تھی۔ الخازنی جیسے علماء نے وہ بنیادیں رکھیں جن سے آج کی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حقیقی عظمت شہرت سے نہیں بلکہ اثر سے ناپی جاتی ہے۔ الخازنی کا اثر آج بھی کشش ثقل کی طرح خاموش مگر مستقل ہے۔ اس کی حکمت کی ترازو آج بھی ایمان اور سائنس کو متوازن رکھتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات انتشار نہیں بلکہ ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ الخازنی پر رحم فرمائے، اس کے اخلاص کا اجر عطا فرمائے اور اس کی کہانی کو ایک بار پھر دلوں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اس کی زندگی ہمیں آہستہ سے ایک پیغام دیتی ہے: سیکھو، ناپو، مشاہدہ کرو، ایمان رکھو اور عاجز رہو۔ اسی توازن میں اصل حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سمجھتا ہے کہ اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آئیے مل کر ان مسلمان علماء کی کہانیاں زندہ کریں جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کو بدل دیا۔